نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری طرف سے تمام احباب کو رمضان شریف کا چاند مبارک ہو، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان شریف کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، رمضان شریف کی بہت فضیلت ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ عبادت کا دروازہ ہے، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ 30 شعبان المعظم کا دن تھا، شعبان المعظم کی آخری تاریخ تھی اور رمضان کی آمد تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ، رمضان شریف کا بابرکت مہینہ، بہت عظمت والا مہینہ تشریف لا رہا ہے۔ اس ماہ مبارک میں ایک ایسی رات ہے جس کو شب قدر کہا جاتا ہے، اور یہ رات 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل رات ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ اس مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر فرض کیے ہیں، اور اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ایک سنت یا ایک نفل ادا کرے گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، تو اللہ تعالیٰ اسے ایک فرض جتنا ثواب عطا فرمائے گا، اور جو بندہ ایک فرض پڑھے گا اس کو 70 فرضوں جتنا ثواب عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ۔ اور ساتھ فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، اور اس مہینہ میں اگر کسی بندے نے کسی مسلمان کا روزہ افطار کروایا تو اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ حرام فرما دے گا، اور اس کو اتنا ہی ثواب عطا فرمائے گا جتنا کہ روزہ دار کو اللہ تعالیٰ ثواب عطا کرتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ثواب کیا اسی کو ہی ملے گا جو کسی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے گا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ دریائے نیل کے کنارے کسی کو ایک پانی کا گھونٹ بھی پلائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اتنا ہی ثواب عطا فرمائے گا جتنا روزہ دار کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے، اور رمضان کی آخری رات تک کوئی بھی دروازہ بند نہیں ہوتا، اور اس راتوں میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی بندہ ایک سجدہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے 2500 نیکی کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور ساتھ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے سرخ یاقوت کا جنت میں ایک مکان بنا دیتا ہے، اور اس مکان کے 60,000 دروازے ہیں سونے کے، اور ہر دروازے کا ایک ایک محل ہوگا، اور وہ اتنا خوبصورت مکان جو ہے وہ صرف روزہ دار کو عطا کیا جائے گا۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان الشریف میں جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو صبح سے لے کر شام تک اس پر 70,000 فرشتے اس کے لیے مقرر کر دیے جاتے ہیں جو اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ اور اس رات میں اگر کوئی ایک سجدہ بھی دن یا رات میں کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک درخت اس کے بدلے میں عطا فرمائے گا جنت میں، اور اس کا سایہ اتنا ہوگا کہ ایک بندہ اگر 500 سال تک بھی اس کے سائے کے نیچے چلتا رہے گا تو اس کے سائے کو وہ طے نہیں کر سکتا۔ اور حضرات محترم، یہ رمضان شریف کا مہینہ بابرکت مہینہ، بخشش کا مہینہ ہے، اور حضرات کوئی بدبختی ہوگا جو اس ماہ مکرم میں روزے رہ کر اپنے رب کو راضی نہ کرے، جنت نہ کما سکے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے منبر پر تشریف لے کر آئے، اور پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر پھر آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا پھر فرمایا آمین۔ صحابہ کرام حیران اور پریشان ہے کہ پہلے ہم نے یہ معاملہ کبھی بھی نہیں دیکھا، تو آج انوکھا ہی معاملہ ہے۔ تو جب آپ فارغ ہو گئے خطبہ دے کر تو صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا ماجرا ہوا ہے؟ پہلے ہم نے آپ کو کبھی بھی نہیں ایسے دیکھا
کہ آپ نے آمین فرمایا ہو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تھا تو جبریل حاضر ہو گئے، عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کی زندگی میں اس کے والدین زندہ ہوں اور بوڑھے ہو گئے ہوں اور ان کی خدمت کر کے وہ رب کی جنت نہ کما سکے۔ میں نے کہا آمین۔ جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا پھر جبریل حاضر ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرما رہا ہے ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کی زندگی میں رمضان شریف کے روزے آئیں، وہ روزے رکھ کر اپنے رب کو راضی نہ کر دے اور جنت نہ کما سکے۔ تو میں نے کہا آمین۔ جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر جبریل حاضر ہو گئے، عرض کی حضور ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے آپ کا نام اس میں گرامی لیا جائے اور وہ آپ پر درود پاک نہ پڑھے۔ آپ نے فرمایا، میں نے کہا آمین۔ حضرات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ رسیب اللہ وقار ہے کہ اگر دشمن بھی آپ کو پتھر مارتے ہیں تو آپ ان کے لیے بد دعا نہیں کرتے، بلکہ رب کی بارگاہ میں یہی دعا کرتے ہیں، یا اللہ انہیں ہدایت نصیب فرما۔ لیکن آج جبریل بد دعا کر رہے ہیں لیکن آقا کریم آمین کہہ رہے ہیں۔ اور یاد رکھنا کہ اگر آقا کریم نے بد دعا پر آمین کہہ دیا ہے نا تو واقعی اس بندے کا بیڑا غرق ہو جانا ہے جو آپ کے فرمان کے اوپر عمل نہ کرے اور آپ کی نافرمانی کرے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے جان بوجھ کر روزہ چھوڑا تو قیامت والے دن، اور اگر وہ ساری زندگی بھی اس کی قضا کے لیے ساری زندگی کے روزے رکھے گا تو وہ ایک روزے کی قضا ادا نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان شریف کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں اگر میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا اور لائک بھی کریے گا اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیجیے گا تاکہ بر وقت آپ تک نوٹیفیکیشن پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔